الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، محترم سامعین، میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آج اسلام آباد میں عظمت قرآن کے حوالے سے یہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں شرکت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کو سیکھنا، یہ ایک بہت عظیم الشان اور ایک اہم ترین چیز ہے. قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، جس کتاب کو لے کر، جس کتاب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. عادت اللہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں بھیجیں، ہر ایک کتاب کے ساتھ معلم بھیجا، ہر ایک کتاب کے ساتھ استاذ بھیجا. توریت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور قرآن پاک کے ساتھ معلم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اتنی اہم کتاب، جس کتاب کے معلم، جس کتاب کے استاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن پاک پڑھ کر سکھلایا صحابہ کرام کو. حالانکہ صحابہ کرام عربی جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ پڑھو، تجوید کے ساتھ. اور یہ تاکید ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا. ان طریقوں سے، جن طریقوں سے قرآن پاک پڑھا گیا، اللہ کے نبی نے قرآن پاک اس طریقے سے پڑھا، پڑھ کر پھر صحابہ کرام کو اس طریقے سے سکھلایا. چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا پڑھنا، یہ اس طریقے سے ضروری ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے پڑھنا سکھلایا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے 4 حقوق بتائے. میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آج یہ ماشاءاللہ عظمت قرآن کے حوالے سے مجلس ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا ابو بکر حمید صابری صاحب کو کہ انہوں نے یہ عظیم الشان ماشاءاللہ اجتماع منعقد کیا. اور میرا بھی اس مسجد میں پہلے بھی آنا ہوا، سنگم مارکیٹ کی اسلام آباد کی اس مسجد میں،
اور اس مرتبہ پھر آنا ہوا۔ قرآن پاک کے 4 حقوق ہیں۔ اس سے بھی پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن پاک ہم نے نازل کیا، ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے۔ اور ایسی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان جگہوں پر محفوظ کیا جہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا قرآن پاک کو، وہ انسان کے سینے۔ پہلا حق کلام پاک کا، قرآن پاک کو اسی طریقے سے پڑھنا، تلاوت کرنا معمول کے مطابق جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک سکھلایا۔ چنانچہ تلاوت کلام پاک پہلا حق ہے قرآن پاک کا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پڑھا تو بیکار ہے۔ نعوذ باللہ، بالکل بیکار کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ مستقل عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت پر ہر حرف پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ میرے سے بعض لوگوں نے بہت بحث کی کہ جی یہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، پڑھنا الگ چیز ہے، ترجمہ الگ چیز ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ترجمہ اہم ترین چیز ہے، لیکن تلاوت کلام پاک یہ مستقل عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرنا لازم ہے، کہ روزانہ تلاوت کی جائے قرآن پاک کی۔ یہ انسانوں کی زندگیوں میں برکت ڈالنے والی چیز ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہم ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو آپ گن بھی نہیں سکتے کہ روزانہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنا ایک رکوع پڑھنے سے اضافہ ہوا، گننا مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کا میں نے ملفوظ اپنے کتابوں میں پڑھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ قرآن پاک انسان کے نام اعمال میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ، اعلیٰ ترین ذریعہ نام اعمال کو بڑھانے کا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی دلیل میرے پاس ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک رکوع پڑھا تو آپ اور ہم گن بھی نہیں سکتے کتنی نیکی ہیں، اور ہم اگر روزانہ ایک سپارہ تلاوت کریں جو 20-22 منٹ میں آرام سے پورا ہوتا ہے، تو آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیوں کو لکھ دیا۔ یہ ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک دکاندار ہے، اگر وہ دکاندار اگر ایک دن اپنی دکان نہ کھولے تو اس کی جو یومیہ آمدنی ہوتی ہے، اس یومیہ آمدنی میں کتنی کمی واقع ہوئی۔ اسی طرح ایک انسان اگر تلاوت نہیں کر رہا تو روزانہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی کمی آئی، اس کو دیکھو۔ پھر برکتیں، اور بعض صورتیں تو کلام پاک کی ایسی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن ان صورتوں کے اجر و ثواب بہت عظیم و شان ہے۔ قل هو اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ثلث القرآن، کہ تہائی قرآن پاک ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان ایسا ہے کہ جو دن میں 1000 آیتیں تلاوت کرے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی تلاوت کون کر سکتا ہے کہ 1000 آیتیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ تو علماء نے لکھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
میں نے اپنے ایک مرتبہ حدیث شریف کے درس سے میں فارغ ہوا تو اپنے ایک دو ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 1000 آیتیں کتنے سپارے بنتے ہیں. تو ہم نے نہ بہت چھوٹی صورتیں نہ بہت بڑی صورتیں، درمیانی صورتوں کو جوڑا تو ہمارا اندازہ یہ ہوا، تخمینہ یہ تھا 6 سے 6.5 سپارے بنتے ہیں الہاکم التکاثر پڑھنے سے. اللہ تعالی ہمیں ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہماری بخشش کرنا چاہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے مواعظ میں پڑھا، حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کو ایسا بھر کر رکھتے ہیں، ایسا ان کے نامہ اعمال میں روزانہ اضافہ ہوتا ہے. اور اس کا پتہ فرمانے لگے کہ میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں تم لوگوں کو. حضرت نے اس کی ایک مثال دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دنیا کی مثال لو کہ دنیا میں جو لوگ خریداریاں کرنے شاپنگ مالوں میں جاتے ہیں، خاص طور پہ عید بقرعید کے موقع ہوں یا ویسے سیزن کے موقع ہوں، لوگ جا رہے ہیں خریداریاں کرنے، اور جب خریداری کر کے آئے تو ان کے ہاتھوں میں خوب بڑے بڑے شاپر بھرے ہوئے. ایک غریب انسان بیٹھا ہوا بڑی حسرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اسی طریقے سے خریداری کر کے آتا جیسے آج یہ اپنے ہاتھوں میں شاپر بھر بھر کے لا رہے ہیں، پیکٹ بھر بھر کے لا رہے ہیں. فرما رہے ہیں جس طریقے سے یہ غریب انسان حسرت سے ان مالداروں کو دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی، فرماتے اسی طرح روز آخرت جب ہوگا تو روز آخرت کے مالدار لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال زیادہ ہوگا. وہ روپے پیسے والے نہیں ہوں گے، وہ نامہ اعمال والے ہوں گے، ان کا نامہ اعمال بھرا ہوا ہوگا. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں سے انعامات لے کر پلٹیں گے تو جس انسان کے پاس نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اسی طریقے سے حسرت سے ان نیک لوگوں کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوگا جیسے دنیا کے اندر شاپنگ مالوں کے باہر بیٹھ کر غریب اور فقیر امیر آدمیوں کو دیکھا کرتے. یہ ہے انسان کی تلاوت. اور پھر بعض صورتیں تو وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کی حفاظت کے لیے، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے. حضرت میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ حضرت نے لکھا کہ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، ان 2 صورتیں جس کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فرمایا گیا، فرمایا کہ ان 2 صورتوں کی ضرورت ہمیں اور آپ کو پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء سے زیادہ ضرورت ان 2 صورتوں کی ہے. اتنی ضروری صورتیں. تو پہلا حق قرآن پاک کا روزانہ تلاوت کرنا تاکہ قرآن پاک سے رشتہ جوڑا رہے. ایک صحابی کا میں نے پڑھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں قرآن پاک نہیں کھولتا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں نے آج کلام پاک کھولا نہیں. یہ اتنی ضروری چیز ہے روزانہ کی تلاوت. میرے دادا حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ملفوظ اپنے والد صاحب سے بہت سنتا تھا. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو قرآن پاک سے تعلق ختم مت کرو، یہ بہت نقصان کی چیز ہے. جو ابھی آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اس انسان کی اور یوں کہیں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن پاک کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری شکایت اللہ کے نبی لگا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی کہ قرآن پاک کو چھوڑ بیٹھے تھے. صرف تلاوت کو نہیں چھوڑا، سمجھنے کو بھی چھوڑا، معانی کو بھی چھوڑا، عمل کرنے ان کے احکامات پر عمل کرنے کو بھی چھوڑا، تلاوت کو بھی چھوڑا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو زیادہ میں مصروفیت ہے، آدھا سپارہ پڑھ لو، آدھا نہیں پڑھ سکتے پاؤ پڑھ لو، 5 منٹ میں 1 پاؤ سپارہ ہو جاتا ہے 5-6 منٹ میں. فرماتے تھے وہ بھی نہیں کر سکتے 1 رکوع پڑھ لو،
فرماتے تھے ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، کوئی جلدی ہے، کوئی مجبوری ہے تو 3 آیتیں تو پڑھ سکتے ہو، 3 آیتیں تو پڑھ سکتے ہو جو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں پوری ہو جائے گی، لیکن اپنا تعلق قرآن پاک سے مت چھوڑو۔ اس دن کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں قرآن پاک ہم نے اور آپ نے نہ پڑھا ہو۔ نیکیاں الگ، اس کی برکتیں الگ۔ یہ پہلا حق ہے قرآن پاک کا۔ دوسرا حق جس کے لیے قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا وہ ہے قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو سمجھنا، کہ اللہ نے ہم سے خطاب فرمایا، کیا خطاب کیا، کتنی اعلیٰ تفسیریں ہر زبان میں، ملکی، غیر ملکی، صوبائی، علاقائی، ہر زبان میں قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں، اور ایک سے ایک عالی شان تفسیر موجود ہے۔ قرآن پاک کا سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں خطاب کیا قرآن نازل کیا، تمام دینی کتابوں کا ماخذ، تمام دینی کتابوں کی بنیاد وہ کلام پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قرآن پاک کی تشریح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک قرآن پاک سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے، معانی اور مطالب بتاتے رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور ہم اور آپ اس قرآن پاک کو جس کے معلم آقا کریم علیہ السلام ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی کو اگر ای میل کریں، کسی کو میسج بھیجیں اور دوسرے کو پتہ چلے اس نے میرے میسج کو، میرے خط کو، میری ای میل کو کھول کے پڑھا بھی نہیں، تو وہ کتنا برا مانتا ہے کہ آپ نے میری ای میل کھولی بھی نہیں، آپ نے میرے خط کو چاک تک نہیں کیا۔ میرے رب نے قرآن پاک بھیجا، اپنے نبی علیہ السلام سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں سیاست کا پتہ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ، فلانے بر اعظم میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ، انگریزی زبان میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ نہیں تو اپنے رب کی کتاب کا پتہ نہیں اس میں کیا لکھا۔ بھائی قرآن پاک کو چھوڑنا یہ بہت نقصان دہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ میرے بندوں نے قرآن پاک پڑھا نہیں۔ میں نے پورا قرآن بھیجا، اتنے عرصے تک نازل ہوتا رہا، معلم آتے رہے، معانی بتاتے رہے، تفسیریں آتی رہیں، لیکن ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عوام کو قرآن پاک پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اس کی شکایت لگائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اجا آپ دیکھو ہمارا سب سے بڑا سہارا، ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کیسے، ہم لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ایک بہت بڑا سہارا ہمیں آخرت کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی۔ بھئی چلو ہماری نمازیں بھی جیسی تیسی ہیں، اور اعمال گناہ بھی ہم سے بہت ہوتے ہیں، اعمال بھی ہمارے کمزور ہیں، تو چلو آخر میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی تو کچھ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ وہاں جب پہنچیں گے تو پتہ چلیں گے کہ اللہ کے نبی بھی ہماری شکایت لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تو قرآن پاک کو چھوڑ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسرا حق قرآن پاک کا، اس کو ترجمے اور معانی اور مطالب کے ساتھ سیکھنا، ترجمے اور معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھنا، یہ دوسرا حق قرآن پاک کا ہے۔ اور میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ 2 چیزوں کا اہتمام کریں، روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں، اور نمبر 2 قرآن پاک کی کچھ آیتیں، اگر وقت زیادہ نہیں ہے کم از کم 3 آیتیں آپ لے لیں، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لیں، کم از کم رشتہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ جڑا رہے، قرآن پاک کو ہم چھوڑنے والے نہ بنے۔ یہ بے برکتی ہے، یہ بے برکتی ہے قرآن پاک کو چھوڑنا، کہ گھر میں بچوں کو قرآن پاک نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات بھی عرض کرتا ہوں کہ جتنا توجہ ہمیں اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھانے کی ہونی چاہیے، آج ہمارے ہاں بہت کم گھرانوں کے اندر وہ توجہ ہے۔ ہماری توجہ اس پر تو رہتی ہے کہ بچے انگلش اچھی سیکھ لیں، ہمارے بچوں کو سائنس اچھی آ جائے، میتھمیٹکس اچھی آ جائے، بہت اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، کوئی برائی کی بات نہیں، لیکن سب چیزیں اچھی آئیں لیکن قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ آئے،
تجوید کے ساتھ. یہ بہت بڑی کمی، بہت بڑا عیب، بہت بڑا نقصان ہے اولاد کا. اولاد ایسی ہونی چاہیے کہ جو قرآن پاک اسی لب و لہجے میں پڑھے جس لب و لہجے میں اترا تھا. پتہ چلے کہ مسلمانوں کی اولاد ہے، اللہ والوں کی اولاد ہے. یہ دوسرا حق قرآن پاک کا. پہلا حق تلاوت کرنا، دوسرا حق قرآن پاک کو معنی کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا. تیسرا حق قرآن پاک کا وہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی کو پر عمل کرنا. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ کام کرو. قرآن پاک کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. کہ ایمان والو ناجائز طریقے سے مال کو مت کھایا کرو. ہاں البتہ جب کبھی مال استعمال کرو تو باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کر کے استعمال کرو. اب یہ ایک آیت ہے، اس کی تشریح آپ دیکھو قرآن پاک میں اس کی بڑی تشریحات ہے. اس کے مطابق زندگیوں کے ناجائز طریقے کون سے ہیں مال کے، ان سے بچا جائے. سود کا طریقہ ہے، رشوت کا طریقہ ہے، جھوٹ بول کر پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، ان سے بچے. دوسری مثال دیتا ہوں. قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے، قرآن پاک کے اندر احکامات ہیں، طرح طرح کے موضوعات ہیں. میراث کے احکامات ہیں قرآن پاک میں. پورا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں میراث کی بیان فرمائی. لڑکے کا حق اتنا، بیٹے کا حق اتنا، بیٹی کا حق اتنا، ماں کا حق اتنا، باپ کا حق اتنا، بہنوں کا، پھر اس کی تفصیلات. اور یہ اتنا اہم موضوع تقسیم میراث کا قرآن پاک نے بیان کیا. آج مجھ کو بتائیے کتنے گھرانے عمل کرتے ہیں تقسیم میراث کے اوپر؟ جب ہم دین سے دور ہوں گے، قرآن سے کٹیں گے، تو زندگیوں میں پھر مسائل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ زندگیوں میں تو مسائل آئیں گے. اسی طریقے سے قرآن پاک نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو. جھوٹ کون بول رہا ہے؟ جھوٹ چھوڑنے کی عادت، جھوٹ کیسے چھوڑے ہم لوگ؟ یہ قرآن پاک کے احکامات ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، توحید کا بیان ہے، اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، جنت اور دوزخ کا بیان ہے، احکامات کا بیان ہے، سابقہ قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کا بیان ہے، سابقہ قوموں کے اوپر اللہ کے انعامات کا بیان ہے. یہ چیزیں ہماری آخرت کا بیان، احکامات کا بیان، یہ بنیادی احکامات قرآن پاک کے. تو اس پر عمل کرنا. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، تجارتی ایگریمنٹ ہوتے ہیں، لائرز لیے جاتے ہیں، کنسلٹنٹ لیے جاتے ہیں اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ایگریمنٹ کو لے کر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کہ جو مجھ کو بتا دو میرے اس ایگریمنٹ میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں آ رہی، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا تو کوئی حکم نہیں آ رہا. یہ توجہ ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے ہونی ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں، نام تو ہم لے رہے ہیں، لیکن عمل ہمارا قرآن پاک پر نہیں ہے. پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ بھی نہیں آتا، عمل بھی نہیں ہے. تو یہ تیسرا حق قرآن پاک کا. پہلا حق پڑھنا، دوسرا حق اس کے ترجمے اور معنی کو سیکھنا، تیسرا حق قرآن پاک کا اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی کوشش کرنا. اور جب یہ تو وہ چیز ہے جب انسان اس کی کوششیں شروع کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل شروع کرتا ہے تو آدمی کے لیے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں نیک اعمال کے. چوتھی اور آخری چیز ہے جو کام اللہ کے نبی کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، صحابہ کرام نے وہ کام کیا، تابعین طبع تابعین نے وہ کام کیا، وہ ہے اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا. یہ چوتھا حق کلام پاک. ہمیں اگر 2 لفظ پڑھنے آ گئے، ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلا کام اپنی اولادوں کو پڑھانا. قرآن پاک اتنی ضروری چیز ہے، اگر صحیح پڑھنا نہیں آئے گا نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں گی، جو فرائض اسلام میں داخل ہے. تو نماز کے اندر جو پہلا کام شروع ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے بعد وہ تلاوت کلام پاک ہے. رکوع سجدے بعد میں، پہلا کام تلاوت کلام پاک. وہی صحیح نہیں ہوئی تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو قرآن پاک دوسروں تک پہنچانا، اس کا ترجمہ، اس کا تشریح، اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کو سیکھنے کا طریقہ، یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے صرف، یہ ہر مسلمان کا کام ہے.
ہر مسلمان، تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک آیا۔ آج موضوع بھی قرآن پاک کا ہے، عظمت قرآن کے حوالے سے ہے، اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ 4 حقوق ہیں قرآن پاک کے، اور ان چاروں کی طرف ہم سب میں سے ایک ایک فرد کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان والوں کو ہمیں اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کے مطالب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں بس ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا، کہ دیکھو وہ لوگ جو قرآن پاک سے دور ہوتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھو گے نا قرآن پاک، میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اور آپ قرآن پاک گھر میں نہیں پڑھیں گے نا، آپ کے بچے بھی نہیں پڑھیں گے قرآن پاک۔ آپ چاہتے ہو کہ بچوں میں قرآن پاک آئے تو وہ اسی وقت آئے گا جب آپ پڑھو گے۔ آپ کے بچے اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی وقت سیکھیں گے بچے نماز کو، جب گھر میں ماں باپ کو اور اپنے بڑے بہن بھائیوں کو پڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام فرمائے۔ وقت بھی پورا ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔